إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأضحية قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة إلى آخر الحديث أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، دنیا میں دو تین نظریے ہیں جو ہر جگہ چلتے ہیں. کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے لوگوں کے نزدیک دو تین نظریے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے بھئی جو ہو رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک یہ نظریہ ہے، ہر جگہ اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں. دوسرا نظریہ سوچ یہ ہے کہ آدمی جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے، اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تیسرا نظریہ آدمی کہتا ہے بھئی جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کہہ کر بہت سے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. آج سمجھنا اس بات کو ہے کہ یہ نظریہ، یہ سوچ اسلامی سوچ ہے. جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے. اگر اللہ کو یہی پسند تھا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ بھئی جو ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ اس مہینے میں، ان ایام میں بہت جگہ ہوتا ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے. موجودہ عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوتے ہیں. ایسے ماحول میں، ایسے کلچر میں جہاں گھر گھر میں بت بنائے جا رہے ہیں
اور اسے پوجا جا رہا ہے، الگ الگ بت ہیں الگ الگ کاموں کے لیے۔ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ نبوت سے کیوں سرفراز فرمایا؟ پھر ان کو یہ کیوں حکم دیا کہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد صرف ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد میں، ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 70,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اور آخر میں آئیے مکہ المکرمہ میں 1450 سال پہلے بت پرستی اور جو بھی کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہے، کچھ بھی اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے علم اور اللہ کی مرضی کے درمیان میں فرق کو سمجھیے۔ اللہ کے علم میں ایک چیز کے ہونے سے وہ چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ مثال سے سمجھیے بات، ایک استاذ اپنی کلاس میں پڑھنے والے طلباء میں سے ایک طالب علم ایسے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں، شرارت کرتے ہیں اور کوئی ان کو تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے۔ استاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچے اس سال فیل ہونے والے ہیں، اب وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب استاد نے جو اندازہ لگایا ان کی حرکتوں سے، ان کے کام سے، یہ فیل ہونے والے ہیں، یہ استاد کو معلوم ہو جانے سے جب وہ فیل ہو گئے تو بتائیے کہ استاد کو خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے؟ اپنے طلباء فیل ہوئے ہیں، دکھ تو ہوتا ہے، استاد کو خوشی نہیں ہوتی۔ استاد کی خواہش نہیں تھی کہ یہ فیل ہو، لیکن استاد پہلے ہی بتاتا ہے کہ تمہاری یہی حرکتیں رہیں گی تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اب کل کو کوئی کہنے لگے استاد نے ہی فیل کیا، استاد نے ہی پہلے بتا دیا تھا فیل ہوں گے، تو فیل ہونے کا بتانے اور جو ہے سنانے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ استاد ان کے اس رزلٹ سے خوش ہے؟ اس کے باوجود ان کو محنت کراتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ پڑھو پڑھو، تنبیہ کرتے رہتے ہیں، ان کو دیکھو ان کو دیکھو، کچھ سیکھو۔ تو اللہ کے علم میں کسی بات کے ہونے سے اللہ اس سے پسند ہے، یہ مسئلہ ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسانوں میں بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا میں نماز کو نہیں آ رہا، بھئی اللہ نہیں چاہ رہے اس لیے میں نہیں آ رہا۔ اللہ نہیں چاہ رہے ہیں میں نماز کو آؤں، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو جبریل نے آ کر بتایا وحی کے ذریعے سے، یا اللہ نے آپ کے خواب میں آ کر آپ کو بتایا کہ بھی آپ نماز کو مت جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم نماز کو مت جاؤ؟ اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی نالائقیوں کا پورا اٹھا کر الزام لوگ واسطہ یا بالواسطہ دبے قدموں پر اللہ پر نعوذ باللہ ڈال دیتے ہیں۔ بھئی اللہ نے یہ فرمایا ہے آؤ نماز کو، اللہ نے یہ فرمایا ہے آؤ اچھے کام کرو، یہ جو صاف باتیں قرآن میں ہیں وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے،
اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں مسجد کو آؤں، اللہ کی مرضی نہیں ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کی تو مرضی ہے کہ تم مسجد میں آؤ، اللہ کی مرضی تو ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ اعمال کرو۔ ہاں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، آگے بھی جو کچھ تم کرو گے، اس کا علم اللہ کو پہلے سے ہے۔ اللہ کے علم کا ہونا، اللہ کے علم کے ہونے سے اللہ کی پسند کو وہ چیز مستلزم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اس وقت دنیا میں پورے قوم کا پتہ نہیں، امت مسلمہ کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے بھئی جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے، غزہ کی جو صورتحال ہے، غزہ کی صورتحال پر یورپ اور امریکہ کے اور دوسرے افریقہ کے بہت سے ممالک جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یا مذہب ہے تو عیسائی ہے یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، انسانیت کے اوپر ہونے والے وہاں کے مظالم پر رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سڑکوں پر نکل کر آ گئے ہیں، حکومت کے اپنی حکومتوں کے خلاف سڑکوں پر نکل کر آ گئے۔ کل نئے پوپ نے بھی یہ کہا کہ بھئی غزہ کے بچوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، ظلم کو روکو۔ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا کیتھولک فرقے کا بڑا آدمی ہوتا ہے جسے پوپ کہا جاتا ہے، امریکہ کا ہی ہے، اس مرتبہ بھی قریب میں نئے منتخب ہوئے، اس سے پہلے والے چل بسے تو یہ منتخب ہوئے، وہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ آسمانوں تک یہ چیخیں پہنچ رہی ہیں، اب تو رک جاؤ، ظلم کی یہ آخری حد ہو گئی۔ سڑکوں پر لوگ نکل کر آ گئے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے باقی 57 ممالک کی کیا حالت ہے آپ دیکھ لیجئے، ایک دو کو چھوڑ کر باقی 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کے۔ یہ کہا جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی جو ہو رہا ہے وہاں ان کے لیے ہو رہا ہے، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتے یہی کہہ کر دنیا بیٹھی رہے گی تو یہ رب کی جو ہے بھیجے ہوئے تعلیمات کا علم صحیح نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ مایوسی سے بھی قرآن و حدیث آپ کو باہر نکالتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر کچھ کرنے کا حکم نہ ہوتا تو انبیاء کی بعثت کا سلسلے کا کیا مطلب ہی کیا تھا کہ بھی اللہ کے حکم سے کوئی کفر پر ہے، کوئی شرک پر ہے، کوئی کسی پر ہے، ایسے ہی جی رہے مر رہے ہیں۔ اگر اللہ کو یہی پسند تھا تو اللہ انبیاء کو کیوں دنیا میں بھیجتے؟ اللہ نے انبیاء کو اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاؤ، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگیوں میں جو حالات پیش آئے وہ بھی پڑھو تاکہ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی پسند تک پہنچنے کے راستے میں